बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। अब तक की इस ट्रांसमिशन में हम आपको तफसीलन बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या होने जा रहा है। ये बात आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मईशत गुज़श्ता 3 साल से मुसलसल एक बहरान का शिकार है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में डॉलर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। बढ़ते बढ़ते डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची थी। 2 रोज कबल डॉलर 175 रुपए से तजावुज कर गया था, मगर सऊदी इमदाद पैकेज के ऐलान के बाद इसकी कीमत कुछ कम हो रही है और फिलहाल वो 171 रुपए 70 पैसे तक आ गया है। इस तमाम अरसे में हुकूमत डॉलर की कीमत पर काबू पाने में नाकाम रही है। डॉलर की कीमत को आज़ाद रखने की पॉलिसी कामयाब होती दिखाई नहीं दी और इस दौरान डॉलर की कीमत मुसलसल ऊपर ही ऊपर जाती रही। गुज़श्ता 3 साल में रुपए के मुकाबले में डॉलर की जो कीमत है उसमें 52 रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। एक निगाह तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर पर डालते हैं कि किस तरह रुपए की कीमत कम से कम होती रही। अगस्त 2018 में जब तहरीक ने हुकूमत संभाली तो मुल्क में डॉलर की कीमत 123 रुपए थी। 1 साल बाद अगस्त 2019 में डॉलर की कीमत 160 रुपए हो चुकी थी। अगस्त 2020 में डॉलर की कीमत 169 रुपए हो चुकी थी और अक्टूबर 2021 में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 175 रुपए तक जा पहुंचा। माजी में जब डॉलर की कीमतें बढ़ती थीं तो उस वक्त मौजूदा वजीर आजम जो कि अपोजिशन में थे वो मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद करते हुए अवाम को डॉलर की कीमत बढ़ने के नुकसानात से आगाह करते रहे थे। लेट्स वॉच दैट। 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। अभी 5 रुपए गिरे हैं तो सोचे कि अब सब पे 500 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। 60 रुपया डॉलर था आज से 10 साल पहले और आज कितना है 125 रुपया। तो आप मतलब ये है कि आपके बैंक में 100 रुपया पड़ा था, आज से 10 साल पहले उसकी कीमत सिर्फ 50 रुपए रह गई है। जितना जितना रुपया गिरता जाएगा उतनी अब महंगाई बढ़ती जाएगी। बिजली, तेल, पेट्रोल, डीजल महंगा। 60 रुपए से 123 या 24 या 25 रुपए पे डॉलर जाता है। इससे क्या होता है, आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। 1 डॉलर 125 रुपए का पहुंच गया, यानी कि इसका मतलब कौम गरीब हो गई है। कौम गरीब हो जाती है जब डॉलर की कीमत ऊपर जाती है। मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई भी उरूज पर है, मगर हुकूमत बार बार ये दावा करती है कि मुल्क में महंगाई अभी भी उतनी नहीं है, अभी भी कम है। कल मुशीर खजाना शौकत तरीन ने तो पाकिस्तान को सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। We are one of the cheapest countries in the world। वो इसलिए कि हमारी इनकम लेवल कम है तो हाँ हमारी उसी तरीके से हमारी कीमतें भी उस तरीके से कम है। हुकूमत कितनी भी दलीलें दे मगर तल्ख हकीकत यही है कि मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ने के बायस महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है, ताजिर भी परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई पर अपोजिशन भी सड़कों पर एहतजाज कर रही है। हमारे साथ हमारे ही प्रोग्राम में साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म को मुआशी मैदान में नाकाम खिलाड़ी कहा। लेट्स वॉच हिम। आई एम श्योर उसमें इमरान खान भी होंगे। क्रिकेटर तो बड़ा अच्छा है ना, हुकूमत नहीं करने आती, महंगाई बड़ी कर देता है, बाकी तो क्रिकेट तो खेलने आती है, इसमें क्या बहस है। ठीक, एक जानिब तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत का खमियाजा 22 करोड़ अवाम महंगाई की शक्ल में भुगत रहे हैं, मगर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फायदा होता है। लेट्स वॉच हिम। ज़ाहिर है जो लोग इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं उनको थोड़ी तंगी होती है। जो लोग जिनकी ऐसी सलाहियत है कि फ़ॉरेन ट्रिप्स पे जाएं या महंगी महंगी इम्पोर्टेड चीज़ें लें, उनको ज़ाहिर है थोड़ी सी तंगी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा फ़ायदा होता है और उन लोगों में से आपको ये मैं बात ख़ास बताना चाहूँ, वो सारे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। मेरे साथ इस
ट्रांसमिशन में अब तक न्यूज़ के 2 टॉप एंकर सैफान खान एंड अली नासिर भी ज्वाइन कर रहे हैं और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अरशद अब्बासी साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन. अली नासिर साहब, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस तो नहीं हैं, कुछ आप बताएं कि हम किधर जा रहे हैं, वे आर वी हेडेड टू? देखिए, मैंने आज कोशिश यही की है कि मुताला करूं कि इसका सलूशन क्या है, लेकिन बुनियादी रीज़न जब तक पता नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बिकॉज जो रेगुलर डायग्नोसिस की गई है वो डायग्नोसिस गलत है. सबसे पहला प्रॉब्लम डॉलर की कदर में इजाफे की वजह जो है वो पुअर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है और पुअर रीजनल पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रिलेशंस. अब आप कहेंगे ये किस तरह से लिंक जुड़ गया? देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि द पॉलिसी दैट पाकिस्तान हैज़ परसूड इन अफगानिस्तान has been an incorrect policy. I have been saying this, but people have been very skeptical and scared कि जी हम कहेंगे तो फलां नाराज़ हो जाएगा, फलां नाराज़. अब राज खुल के सामने आ गया. अब मजीद आपके सामने राज 19 नवंबर को खुल के आएगा जब वेमिनेंटली आप देखेंगे कि there will be a clear opposition towards Pakistan's foreign policy in Afghanistan. अच्छा, उसकी वजह से हमने अपसेट कर दिया एक की जिसे आप कह सकते हैं वर्ल्ड पावर को, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हाईली इन्फ्लुएंस करता है IMF को, वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज को. तो अगर हम मतलब ये कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं, कम 16 अगस्त जब द वेस्ट डिसाइडेड टू अबैंडन और लीव काबुल, तो हम अगर ऑल्टरनेट हमने प्लान बनाया होता, वी हैड मेनी चिप्स ऑन द टेबल और हम अच्छे से निगोशिएट कर पाते. अनफॉर्चुनेटली हमारे ईगो ने हमें तबाह कर दिया. हमारी ईगोइस्टिक अप्रोच, हमारी ये जिसे आप कह सकते हैं कि टनल विजन, उसने हमें वही आदत दे दी कि जैसे हम मैच जीतने के बाद हम दीवाने हो जाते हैं, हमें अपने पर कंट्रोल नहीं रहता. इसी तरह हमने खुद को फातेह काबुल डिक्लेयर करके उस टाइम पर निगोशिएट नहीं किया. उस टाइम पे हमें डॉलर भी मिल जाते, उस टाइम पे IMF ने हमें रिलीफ दी भी और भी मजीद रिलीफ देता. बाय द वे मैं आपको बता दूं, रिलीफ हमें मिली थी और इस नाम पे दी गई थी कि हम पेंडेमिक को फाइट कर सकें, लेकिन हमारे अलावा किसी को नहीं मिली. तो रिलीफ तो हमें मिली थी, मजीद भी रिलीफ मिलती और सबसे अहम चीज़ ये थी कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती और हमें एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट मिलता. खैर, ये चैप्टर तो क्लोज्ड, क्योंकि अब तो हम रिसीविंग एंड पे आ गए हैं. अब बेगर्स आर नॉट चूजर्स. अब हमारा आर्म ट्विस्टिंग का देखें फेज आ गया. अब दे विल कीप ट्विस्टिंग आवर आर्म्स टिल दे ब्रेक. और देखें, तमाम चीज़ें, इवेंट्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. सऊदीज ने भी तब तक हमारी बात नहीं मानी. जो मानी ना उन्होंने बात कल सुबह, वो कुछ परसों हुआ है जो हुकूमत मान नहीं रही थी. वो परसों उनको करना पड़ गया, भले वो डेफर्ड लेवल के ऊपर उन्होंने किया. जब उन्होंने माना तो कल सुबह सऊदीज ने पैसे दिए. एवरी इवेंट इज, देखिए कोई जो है ना हादसा नहीं होता यहाँ पे, एवरीथिंग इज प्री प्लान. खैर, अब बात यह कि ये तो एक मैंने आपसे बात कर दी, ये शॉर्ट टर्म. इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, इट इज इन डोल्ड्रम्स, इट इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर. अभी मैं आपको बताऊं, बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है. अभी आपने बयानात चलाए वजीर खजाना के, आई थिंक कि वो लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, बिल्कुल ऑकवर्ड किस्म की बातें कि ये दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है. मेरे ख्याल से इसको सुन के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट सुइसाइड कमिट कर लें. लेकिन चलो, एनीवे, उनका अगर अपना पर्सपेक्टिव है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता. I don't want to be too harsh. Everybody has diagnosed the problem. हमें अंडरस्टैंड करना है. कोई बंदा नहीं जिसको नहीं पता. You are deeply concerned at the way the Pakistani rupee is losing value and your bills are continuing to rise. You are not alone. If it is any relief, at least some in the top echelons of policy making share your concern. क्या हमें ये concern policy makers में नजर आ रहा है? हमारे साथ इस वक्त अरशद अब्बासी साहब भी मौजूद है, तो हम उनसे भी सवाल करेंगे. लेकिन डू मेक अस अंडरस्टैंड कि ये कंसर्न आपको नजर आ रहा है कि टॉप लेवल पर भी महसूस किया जा रहा है पॉलिसी मेकर्स में? ये वेरी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. अच्छा, इसमें अगर थोड़ा नंबर्स से मैं देखूं, क्योंकि जिस तरह अभी हम जब स्टार्ट करते हैं और हमें हुकूमती जो वज़रा से आपकी ज़्यादा बात होती है, हम भी सुनते हैं, हम भी बात जब करते हैं, तो एक बात हमें बार बार ये बता दी जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो मूवमेंट्स हैं और महंगाई कम है, यहाँ पर कम है, वहाँ ज़्यादा है, ये हम सुनते रहते हैं. अच्छा, डॉलर और रुपी पैरिटी, मैंने इस प्रोग्राम से पहले मैंने सोचा कि मैं भारत और बांग्लादेश जो रीजनल कंट्रीज़ हैं इनकी भी एक बार चेक कर लूँ, ताकि इस प्रोग्राम से पहले मैं देख सकूँ कि वो कहाँ खड़े थे. और ये मैंने मई 1 से मैंने देखा कि 1 मई से लेकर अक्टूबर 19 या 20 तारीख तक, बिलखुसूस इन दिनों में मैंने देखा है कि पाकिस्तानी रुपी तकरीबन 11% डिप्रिशिएट हुआ है. जो फ़र्क पड़ा है वो 153 के करीब था और
75 तक ये चला गया 20 तारीख तक, तो तकरीबन 11% तक डिप्रिसिएशन हुई थी पाकिस्तानी रुपये में। लेकिन इस दौरान फरिया अगर हम भारत के रेट्स देखें तो भारत अगर 73.8 पर था तो वो बढ़कर 74 रुपए या 75 रुपए पे पहुंचा, यानी 1 से सवा रुपए का उसमें उनकी करेंसी डिप्रिशिएट हुई। अच्छा, और बांग्लादेश की मिसाल देखें तो वो तो और कम हुई, यानी उनकी 84 रुपए के पास थी, 83.8 थी, वो बढ़कर 84 पॉइंट कुछ हो गई, यानी तकरीबन 1% या 0.8% का जो है इस पर इजाफा उनकी जो डिप्रिसिएशन उनकी करेंसी में हुई। तो इस सूरत हाल में ये जो हो रहा था पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा था, ये रीजनल लेवल पे जो डिवैल्यूएशन तो नहीं हो रही थी, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा था? अच्छा, इस सवाल से पहले कि हम इसमें आगे चाहे एक्सप्लोर भी करें इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी जैसे अली नासिर साहब बता रहे थे, आई एग्री विद दिस पॉइंट के रीजनल लेवल के ऊपर जो हमारी इस पर डिप्लोमेसी है उसने बड़ा काम किया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ फरिया कि 2 दिन के अंदर, जिस तरह अभी आप इंट्रो में बता रही थी कि 2 दिन के अंदर अगर हम डॉलर की मूवमेंट देखें रुपये के अगेंस्ट तो तकरीबन 3 रुपए 52 पैसे का फर्क पड़ा है, 2% एप्रिशिएट किया पाकिस्तानी रुपए ने। अच्छा, अब इसमें अंदाजा आप ये लगाएं, अगर हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रोल प्ले कर रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब ने पैसे भेज दिए पाकिस्तान को? नहीं, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है कि पैसे आएंगे। और ये जो मसला है कि सेंटिमेंट्स आर प्लेइंग देयर रोल, यानी अगर हम इससे पहले कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब हो जाएंगे, इन सेंटिमेंट्स की वजह से हमारे सेंटिमेंट्स ये बन गए कि जी यहाँ पे प्रेशर आएगा रुपये के ऊपर, पैसा डॉलर्स कम आएंगे, और इस प्रेशर के अंदर हमने देखा कि रुपये ने डेप्रिसिएट किया। अब सिर्फ इस खबर के ऊपर के तकरीबन 4.2 अरब डॉलर, जिसमें ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी भी शामिल है, ये सेंटिमेंट्स ने रोल प्ले किया और तकरीबन 3 रुपए 52 पैसे का इजाफा हो गया रुपए में 2 दिन के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताएं फरिया, जो मेरे ख्याल से सोल्यूशन की तरफ हम जाएं, तो एक ऐसे मुल्क में जहां इतनी अनसर्टेनिटी है, हम सब जानते हैं कि तकरीबन 39 माह के अंदर 4 वज़राए खजाना बदल चुके हैं, तकरीबन 8 FBR के चेयरमैन बदल चुके हैं। पहले हफीज शेख साहब आए, 20 महीने वो रहे एडवाइजर, फिर वो 3 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, फिर हमाद अजहर साहब आए 1 महीने के लिए मिनिस्टर बने, फिर शौकत तरीन साहब आए 6 महीने के लिए मिनिस्टर बने, फिर एडवाइजर बन गए। ऐसे मुल्क में जहाँ इतनी इंटरनल अनसर्टेनिटी है, वहाँ हम डॉलर और रुपी पैरिटी को क्या मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे रख सकते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ तो हर दिन कोई खबर आती है, उसका इंपैक्ट होता है। आज TLP का धरना है। यही सवाल हम अरशद अब्बासी साहब आपकी तरफ, आपने हमें बड़े पेशेंटली सुना, लेकिन मेन सवाल ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, हमारी पॉलिसी किस तरफ है? जी फरिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस शो में बुलाया। मेरा जो बेसिक जो सेक्टर है या स्पेशलाइजेशन है वो है इंजीनियरिंग इकनॉमिक्स, और मुझे याद है कि 2017 में इमरान खान ने और KP गवर्नमेंट ने एक मुझे बुलाया कि भाई देखें, ये उस वक्त की जो बात है कि डॉलर 105 रुपये का, डॉलर 105 रुपये का, 104 रुपये का, तो बताएं हम क्या मेथडोलॉजीज अडॉप्ट करें, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू KP के, कि हमारी एक्सपोर्ट को कौन से एरियाज होने चाहिए स्पेशली मिनरल्स में, तो ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेम बना दें। और इसके लिए ये हुआ कि पूरा दिन एक वर्कशॉप रहा, जिसमें मेरे ख्याल में हमने 4 माह तैयारी की, और उसमें 8-10 हमने डिफरेंट एम्बेसडर्स को बुलाए, एक बाहर से और गेस्ट बुलाए, और ये पता चला, और जो कि इमरान खान को बताया कि देखें 80 बिलियन डॉलर की 680 बिलियन डॉलर की इकानमी है इसकी मार्बल की, और इस मार्बल में KPK का रोल इतना हो सकता है कि हम इसको 5 या 6 बिलियन डॉलर तक लेके जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। और अगर इस तरीके से अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो हम कितना ज़्यादा एक डॉलर का इनफ्लो पाकिस्तान की तरफ होएगा, और ये जो डिस्पैरिटी है इम्पोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट ये ख़त्म होगी, और कैसे ये सब चीज़ें होंगी। 4 माह उसमें टाइम लगा, बड़े बड़े एम्बेसडर्स आए, इमरान खान साहब चीफ गेस्ट थे, मैं उसका मॉडरेटर था। आप यकीन करें कि उसके बाद इसके ऊपर एक काम नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कि मेरे ख्याल में शायद KP गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। जब ये आ गए इमरान खान साहब, तो इन्होंने एक और फिर रिक्वेस्ट की कि बताइए ये ऑयल एंड गैस जो है, इसमें हमारी सबसे जो बड़ा ओवर स्ट्रेसिंग सारा जो डॉलर जिससे ऊपर जाता है वो है क्या? वो बेसिकली आपका ऑयल एंड LNG पोर्ट है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं नहीं बल्कि अकेले पाकिस्तान के तकरीबन 20 बड़े एक्सपर्ट बैठे, हमारी 4 महीने की डेलिब्रेशन हुई, और हमने इमरान खान साहब को सबमिट किया, बल्कि इनके असद उमर साहब को, कि सुनिए हम 4 साल के अंदर ऑयल एंड गैस में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। आप ये जो ऑयल इतना इंपोर्ट महंगा कर रहे हैं, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। अभी तो पाकिस्तान का जो एरिया टोटल सर्वे है वो तो 45% हुआ है, अभी तो बड़ा काम होना है। आपकी बड़ी डायनामिक लीडर है, यू आर वेरी एनर्जेटिक, आपकी स्पीचेस, आपकी कमिटमेंट ये शो करेगी कि आपने तो पाकिस्तान का एक एक, जिसे कहते हैं ना, एक एक इंच जो है हमने एक्सप्लोर कर देना है। बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है फरिया
کہ کے پی کے میں ایک ہوتی ہے آئل سیپ, مطلب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا, آئل سیپ نہیں, آئل سپرنگز, اس میں 1 لاکھ بیرل سے لے کے 2 لاکھ بیرل تک ہمیں $2 $4 سے ہو سکتے. ہم نے ان کو اتنی ویڈیو اتنا وہ بھیجا, بلکہ یہ پہلے 2017 میں وہاں پہ آئے بھی, یہ پیچھے میں بھی کھڑا تھا کہ یہ کیسی فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ جو آئل سپرنگ ہے اس میں سے آئل جو ہے یہ نہیں کر سکتے, کتنے لائق ہیں, کتنے یہ, کاش آپ مجھے پہلے بتاتی, میں ان کی وہ ویڈیو بھی بھیجتا آپ کو. آج 3.5 سال ہو گئے ہیں, میرے خیال میں آئل اینڈ گیس میں یا آئل سیپ کے اندر کام کتنا ہوا ہے. جو پہلے بھی کام ہو رہا تھا میرے خیال میں وہ بھی بند ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے اس میں منسٹر تبدیل ہو چکے ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ندیم بابر تھے, اس کے بعد ایک تابش کو آئے, کچھ اور آئے. ہم نے ایکچولی دیکھنا یہ اٹس ناٹ اے بگ سائنس. میں ایز اے انجینئر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس, یس ہم سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں. میری تو انہوں نے شیل گیس کی رپورٹ کی تھی. عباسی صاحب, کیونکہ جب آپ سے ہم آپ کی طرف آئے تھے تو بڑی امید کے ساتھ آئے تھے کہ آپ ہمیں حوصلہ افزا کوئی بات بتائیں گے, لیکن جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ سن کر پریشانی, حالانکہ ہم گھبرائے نہیں ابھی تک, لیکن مزید بڑھ گئی ہے. گھبرانا منع ہے کیونکہ وی آر ٹیکنگ اے بریک. ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. فاروق سلیم صاحب, آپ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر پاکستان کی پرابلمز کا ایک گراف دیا ہے, اور آپ نے ٹاپ پر انفلیشن لکھا ہے. آپ اس حوالے سے بار بار بات بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ہم تھوڑا بیک ٹو بیسک ہوں, اس وقت جو صورتحال ہے, کیونکہ گورنمنٹ بار بار یہ کہتی ہے کہ یہ بڑا انفیئر ہے کہ آپ صرف ہم سے بات کرتے ہیں, پیچھے کے معاملات کو بھول جاتے ہیں. سو ہم اگر بیک ٹو دا بیسک جائیں, سو کون سی وہ میجر چینجز ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے کالیگ علی ناصر صاحب نے فورن پالیسی کا بھی ذکر کیا, سیفان نے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس اٹھائے, لیکن ہمیں کون سی وہ معاملات ہیں جہاں پر اپنی ڈائریکشن تبدیل کرنی ہے؟ فاروق سلیم صاحب. فریہ, کوئی ایک سمت ہو تو میں آپ سے ذکر کروں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ سیاست اور معیشت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے وہاں پہ معیشت کی صحیح سمت اختیار کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیے, اب حکومتیں جو بھی آتی ہیں, خاص طور پہ پی ڈی آئی کی حکومت, اتنی ساری جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ فائر فائٹنگ میں تقریباً ان کا 100% وقت گزر جاتا ہے. معیشت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فوکس کرنے پہ ان کو نہ تو ٹائم ملتا ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت خاص طور پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر معاشی پالیسی آپ نے بنانی ہے تو معاشی پالیسی کے لیے آپ کو ایک ٹیم چاہیے. یہاں پہ 3 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک کوئی ٹیم ایز سچ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. دیکھیے, ٹیم کے بغیر جو ہے وہ پالیسی نہیں بن پاتی. اب یہاں پہ اگر آپ ریسنٹ ایونٹ گن لیں تو تقریباً 5 وزرائے خزانہ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 4 سالوں میں. ایک وقت ایسا تھا جب ہمارا کوئی بھی وزیر بھی نہیں تھا, مشیر بھی نہیں تھا خزانے میں, تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ٹیکنیکلی خود سے پھر وزارت کا عہدہ سنبھال لیتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے اسد عمر صاحب آئے, پھر حفیظ شیخ صاحب آئے, پھر کچھ 1 مہینے کے لیے حماد اظہر صاحب بھی رہے. ایسے ماحول میں آپ پالیسی نہیں بنا پاتے ہیں, چاہے وہ معاشی پالیسی ہو, چاہے وہ سماجی پالیسی ہو, چاہے وہ آپ سوچ لیے ٹی ایل پی کے حوالے سے. ابھی آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے معاشی حوالے سے. فریہ, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ آٹو پائلٹ ہے. خاص طور پہ ہمارے ہاں کوئی پالیسی ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. جو آئی ایم ایف ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے, کچھ پالیسیز ہم ان کو اپنا لیتے ہیں. آئی ایم ایف کو جواب دینے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. آئی ایم ایف کے سامنے کوئی آرگیومنٹ کھڑے کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایز سچ کوئی ٹیم نہیں ہے. اگر 40 مہینوں میں ہم نے 4 یا 5 وزرائے خزانہ دیکھے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اوسطاً جو ٹائم مل رہا ہے ٹینیئر کا وہ 8-9 مہینے مل رہا ہے ایک وزیر صاحب کو. تو وہ انف نہیں ہے کوئی پالیسی بھی بنا پائے, پھر اس پالیسی کے اوپر عمل درآمد بھی ہو پائے, اور پھر اس کے نتیجے میں کوئی ریزلٹس بھی آپ کے سامنے آ جائیں. Right, so if you allow me, Safan and Ali, it's an open forum now. آپ کے پاس 2 ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے جو سوالات کرنا چاہتے ہیں. میں فاروق صاحب سے پہلے فاروق صاحب پوچھنا یہی چاہوں گا کہ انسرٹنٹی کی آپ نے ذکر کیا. سر, ایسے ماحول میں جس طرح آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے فائنانس منسٹر بار بار تبدیل ہو گئے, سب ہو گیا, تو ہم نے اب یہ فنڈامنٹلز تو پھر رول نہیں پلے کر رہے ہیں نا, یہ تو سینٹیمنٹس اور اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز رول پہ, کیونکہ آج ہم ڈالر سے معیشت کر رہے ہیں, تو یہ جو سب کچھ ہوا 3 روپے 52 پیسے, آج پھر روپی اپریسیشن ہو گئی 2 دن کے اندر,
تو ابھی پیسہ تو آیا نہیں, اس سے پہلے ہو گئی نا اپریسیشن. اس کا مطلب ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو ہماری اینٹیسپیشن کی بنیاد کے اوپر یا سینٹیمنٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس ایسے ملک میں ہم مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا دوبارہ وہ ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ایکویبلنٹ میں ہوتا تھا اس بنیاد پہ اس کی فیئر پرائس پہ نہیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے؟ یہ کیوں ہم پھر اس کو پرسو کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو ہر دن کوئی خبر آ جاتی ہے, کوئی نیگیٹو کوئی پازیٹیو, کوئی سینٹیمنٹ چینج ہو جاتے ہیں لوگوں کے, اور اسپیکولیشن تو یہاں پہ ہر کوئی جانتا ہے ریل اسٹیٹ میں ہو رہی ہے, ڈالر میں ہو رہی ہے, ہر کوئی ہر جگہ اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی ہے. فاروق صاحب. عرفان صاحب آپ نے میرا خیال ہے 2 سے زیادہ سوال اس کے اندر چھپائے ہیں, اور دونوں سوال بڑے اچھے ہیں. دونوں سوالوں کا جواب دینا اور جواب ڈھونڈنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے ایویلیویشن جو ہمارے ہاں روپیہ گرا ہے, جب بھی غیر یقینی کی فضا ہوتی ہے, چاہے پاکستان میں ہو, دنیا میں کسی ملک میں ہو, تو مارکیٹس جو کہتے ہیں والیٹیلٹی آ جاتی ہے. چاہے وہ سٹاک مارکیٹ ہو, بڑی تیزی سے اوپر جاتی ہیں, بڑی تیزی سے نیچے آتی ہیں. یہ غیر یقینی فضا کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. چاہے وہ کرنسی مارکیٹس ہوں, چاہے وہ سٹاک مارکیٹ ہو, مارکیٹ پرائسز بہت تیزی سے اوپر جاتی ہیں, آپ نے دیکھا, پھر بہت تیزی سے نیچے آ جاتی ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. دوسرا آپ کا ایشو تھا کہ کیا ہمیں فری فلوٹ پہ جانا چاہیے ایسی سچویشن میں یا نہیں. دیکھیے پچھلے کوئی 25 سے 30 سال کی جو اکنامک تھیوری ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ فری فلوٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ایک میں آپ کو ایگزامپل بتا دیتا ہوں کہ 1992 میں بینک آف انگلینڈ کا اور ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے جارج سوروز, اگر آپ نے سنا ہو, ان کا مقابلہ ہو گیا. پاؤنڈ بڑی تیزی سے گر رہا تھا اور بینک آف انگلینڈ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ وہ پاؤنڈ کو نہیں گرنے دے گا, جبکہ پاؤنڈ کے فنڈامنٹلز جو ہیں وہ بڑے ویک تھے جیسے آج پاکستانی کرنسی کے ہیں. تو جارج سوروز نے کوئی $10 بلین کی شرط لگا دی, اور وہ بینک آف انگلینڈ, آپ سوچئے بینک آف انگلینڈ وینٹ نیئر بینکرپٹ. بینک آف انگلینڈ کو کوئی $10 بلین کا خسارہ اٹھانا پڑا. اب اس کو اگر آپ پاکستانی سچویشن کے اوپر دیکھیے کہ اس سال تقریباً ہم 70-71 ارب ڈالر کی امپورٹ کرنے چلے. آپ نے پچھلے 3 مہینے سے دیکھا 6-6.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو بینک کے پاس کوئی 17-18 بلین ڈالر ٹوٹل میں پڑے ہیں. تو 3 مہینے سے زیادہ کی امپورٹ کے پیسے تو بینک کے پاس ہیں ہی نہیں. اگر ہم اپنا روپیہ بچانے کے لیے خزانے سے استعمال شروع کر دیں اور بلین ہر ڈالر مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیں, تو آپ یقین کیجئے کہ 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں لگے گا اور اسٹیٹ بینک کا سارا خزانہ خالی ہو جائے گا. تو یہ آپ یہی حکومت بھی کہہ رہی ہے نا فیروز علی صاحب کہ ہم گورنمنٹ رائٹ. سو علی آپ نے بھی تجزیہ بھی سنا ہے, اور آگے آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر پریڈکشن آپ کچھ کرنا چاہیں. عباسی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ اچھی خبریں بھی ہو سکتی ہیں. کیا اچھی خبریں ہو سکتی ہیں؟ نہیں, اچھی خبریں تو ضرور ہوں گے. آئی ہوپ ون شوڈ آلویز بی ہوپ فل کہ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. میں مختصر سا تبصرہ کروں گا. میں نے عباسی صاحب کی بات سنی اور بڑی اچھی انہوں نے چیز ہائی لائٹ کی کہ پاکستان کے پاس آئل اینڈ گیس ریزروز کا جو ایشو ہے انہوں نے ریز کیا. میں آپ کو ایکچولی اس میں بتاؤں, اصل میں اگر مگر پہ بہت کچھ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا فیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فریہ, پاک اسٹڈیز کی کتاب میں جو نان سینس لکھی ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستان اس وقت اس دہانے پہ پہنچا ہے. ہم وسائل سے مالا مال ہیں, نعوذ باللہ, ہم دنیا کا عظیم ترین ملک ہیں, ہمارے پاس ہر نعمت ہے, ساری دنیا گندی ہے, سب سازشی, سب جیلس, اس میں ہم برباد ہو گئے. دیکھیں پاکستان کا آئل ریزرو آپ کو میں بتا رہا ہوں, پاکستان کے پاس آئل ریزرو کی سچویشن یہ ہے کہ اس وقت پروون آئل ریزرو صرف 2 سال کے یا 2 سال سے کم کے. اگر ہم امپورٹ نہیں کرتے ہمارے آئل ریزرو ختم. ٹھیک ہے, اب ان پروون کا وہی معاملہ ہے جو آپ کو یاد ہے 2 نفل پڑھ کے ہم انتظار کرتے رہے. کیکڑا میں انہوں نے کھدائی شروع کی, دوسری طرف جاپان نکل آیا, گیس نہیں نکلی. میں آپ سے یہ پوچھ گیس نہیں نکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ we are just you know فریہ میں میری ایک working superficially. فریہ میں میری ایک انٹرونشن ہے پلیز. جی عباسی صاحب, جیسے علی نہیں عباسی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. دیکھیں بندے کو ہوپ فل ہونا چاہیے, آپ نے کہا کہ ہم زیادہ ہوپ فل ہو جاتے ہیں. لیکن اسی میں ہم جو ہے نا بیچارے خوار ہو گئے ہیں, کیونکہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے. I have tried to explain every businessman, every expert and every economist in this country that economics کے معنی ہی یہ ہیں کہ آپ کے پاس scarce resources ہیں, finite resources ہیں, آپ نے اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. پر یہاں پہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, ہر آدمی بضد ہے. ایک ایسا ملک جو آٹا پورا نہیں بنا سکتا, جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, لیکن وہ ضد کر رہا ہے کہ دودھ بنانے والا 4تھا بڑا ملک, آٹا بنانے والا 5واں بڑا ملک. I mean
ہم کیا, یا تو میں آپ کو بتاؤں دنیا سوچتی ہوگی کہ ہم جو ہے نا کوئی مینٹلی بالکل ہی کوئی گئے گزرے لوگ ہیں. دیکھیں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, فیکٹ, یہ سٹیسٹک سے آپ کو پروف کر دیتا ہوں. ہمارے پاس پاکستان کے بڑے مشہور سٹیسٹیشن فاروق سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس 353 ملین بیرلز کی جو ہے نا ریزرو ہے ہمارا, پروون آئل ریزرو. اور دوسری بات یہ کہ لوگ بولتے ہیں ان ایکسپلورڈ ہے. ان ایکسپلورڈ فریہ آپ کچھ نہیں ہے, آپ بھی ویسٹ میں رہی ہیں, وہاں سیٹلائٹس ہیں, جیو اسپیشل سرویز ہیں, وہ ایگزیکٹ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ کتنی پرسنٹیج ہے کچھ ملنے کی. یقین کریں انہوں نے کیکڑا میں بھی بتا دیا تھا کہ آپ چاہے کتنی کوشش کر لو, یہاں آئل ریزرو گیس ریزرو نکلنے کا چانس بہت کم ہے. ٹوٹل ملک وشفل تھنکنگ پہ چل رہا ہے, وشفل تھنکنگ, سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا سنیں, اس کا سولوشن سمپل سا میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان پروڈیوس کرنے کے بجائے جو ہے نا فریہ, سمپل کیونکہ مجھے بتایا گیا سولوشن بیسڈ کرنا ہے. آپ ہائیبریڈ گاڑیاں پاکستان میں 0 میٹر الاؤ کرو. آپ نے یہاں پہ گیس گزلرز الاؤ کیے ہوئے, یہاں پہ لوگ V8 لے کے گھوم رہے ہیں, مطلب ویسے بول رہا ہوں, گیس گزلرز ہم نے الاؤ کیے ہوئے. آن دا روڈ وی ہیو ڈیزل ٹرکس, آن دا روڈ وی ہیو ڈیزل ٹرانسپورٹیشن. انسٹیڈ آف دس وی شوڈ ہیو ہائیبریڈ. بھائی we should be shifting towards hybrid technology. نہیں جی, نئی گاڑی نہیں آنے دیں گے, ہم پرانی بوسیدہ گاڑیاں لگائیں گے. اب پرانی بوسیدہ گاڑیاں لگاؤ گے تو اس میں فیول زیادہ کنزمپشن ہوگا. یہ تو 5ویں سال کا بچہ بھی جو ہے وہ بتا سکتا ہے. ٹھیک, آپ کو یاد ہوگا وہ برطانیہ کے اندر, امریکہ کے اندر ایک پروگرام آتا تھا, Are you smarter than a 5th grader. عباسی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس بات میں کچھ معاملات کے اوپر کلیئرٹی دینا چاہتے ہیں. جی پہلی تو بات یہ کہ میرے خیال میں یہ جو علی صاحب جو بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں اتنا ہے, یہ اتنا ہے, دیکھیں کسی ایک بندے کی بات نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی سائنٹیفک, یہ کوئی آپ اوور دا نائٹ اٹھ کے نہیں آ جاتے اور آپ اتنا آؤٹ اسپیکرلی یہ نہیں کہتے جی اتنا ہو گیا. یہ ایک اسٹڈی ایک نہیں تھی, بلکہ اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 ڈفرینٹ ایکسپرٹس نے اپنی ایویلیوشنز کی اور کہا. اور ایک یہ کہتے ہیں نا, سینگ از اے بلیونگ. آپ میرے خیال میں کئی دفعہ آپ کو چانس ہوگا کہ یہ دیکھیں جی آئل سپرنگ ہے, یہ دیکھیں جی وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے, یا اس میں کیا ہے. یہ ایک ہارڈ فیکٹس ہیں کہ ہمارا ایریا آج تک 43% سے زیادہ ایکسپلور نہیں ہوا. ابھی ہم کولو میں نہیں گئے, بلوچستان میں نہیں گئے, نارتھ وزیرستان میں نہیں گئے. یہ وہ کیکڑے والی بات اور ہے, یہ آپ گوڈا سے بات نہیں کر رہے, یہ کسی پروفیشنل انجینئر سے بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ مجھے گلا ہے, عمران خان صاحب نے میری شیل آئل اینڈ گیس کی رپورٹ انہوں نے اناگریٹ کی. وہی شیل آئل اینڈ گیس جس نے پوری دنیا میں گیم چینجر کے طور پہ ایک نیو ڈائنامک سیٹ کی اس ایریا سیکٹر میں. اور وہ اس میں کتنا ہے, وہ امریکن نے وہ سیٹلائٹ بیس یا جتنا بھی اوور دا لاسٹ 50 ایئر کا ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ ہمارے پاس یہ ریزروز ہیں. ہمارا گلہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ موضوع بحث آج نہیں ہے کہ کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ 3 سال میں انیشیٹو کتنا لیا گیا, کیا کام کیا گیا, کہاں ہمیں یہ جو ڈالر کی آج جو 174 ہے 73 ہے, ہم اس کو کیسے نیچے لا سکتے ہیں. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ بات علیحدہ ایک ریونیو رکھ لیجئے گا, اس پہ دیکھ لیتے ہیں. میں ایک بات آپ سے دوسری بات چاہوں گا اشرف صاحب, اگر سب سے بڑا ایشو گورنمنٹ کا یہ بھی ہے کہ تقریباً ابھی 3 ٹریلین روپیز تک چلا گیا. سر کو ڈٹ کے پر اس گورنمنٹ نے کتنا کیا. جو سب سے چیلنجنگ ایشوز گورنمنٹ کے لیے یہ ہے. لیکن آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ریٹ بڑھائیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں بڑھانے. یہاں پہ اسی ایشوز پہ میرے خیال میں ان کو بریف کیا گیا کہ دیکھیں آرگومنٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ سولوشن ہے, یہ ڈیوریبل سولوشن ہے. یہ وہ بندے بات کر رہے ہیں, یا وہ بندہ بات کر رہا ہے جس کا ان ہینڈ ایکسپیرینس ہے کوئی 30 ایئرس کا. یہ نہیں ہے. میں فریہ ادریس میں معذرت چاہوں گا کہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ خالی مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, چل کے کام بھی کرتے ہیں, ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. یہ میں اس کا ایکسپیرینس جو ایشو انڈر ڈسکشن تھا وہ پاکستان کا دیکھیں کرنسی ریٹ ہے. اجازت دیں فریہ میں ذرا عباسی صاحب کو کلیئر کر دوں تھوڑا. وہ ہر وقت نماز پڑھتی دعا کرتی میں میری فرسٹ ویژن آ جائے, لیکن پڑھیں آپ بالکل نہیں. میں تھوڑا سا اس کا ایک جملہ اگر مجھے اجازت دیں پھر سیفان میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں ایک چیز فریہ پریکٹیکل ایکشن. دیکھیں میرا مقصد یہ میں کسی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3.25 سال میں کون سی پالیسی بنائی کہ اس ایشو کو, یہ روڈ میپ ہے, ہم اس کو سیریسلی ہینڈل کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں. یہ مائلسٹون ہے, یہ ہمارا ایکشن پروگرام ہوگا, اور وہ سوور جو کہ ہیڈل کریٹ کرے گا ہم اس کو آئرن ہینڈ سے کمپلیٹ کریں گے. اجازت دیں, میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ عباسی صاحب کی آبزرویشن غلط ہے, ان کا بے شک ایکسپیرینس ہوگا. دیکھیں کرنسی پر ہم بات کر رہے ہیں,
ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ میں ابھی نہیں آنا چاہ رہا تھا, لیکن تیل کی فائنڈنگ ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے. ہماری سب سے بڑی امپورٹ تیل ہے. سعودی عرب نے بھی جو ہمیں فیسلٹی دی ہے وہ تیل کے لیے دی ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آئل از دا بگیسٹ پرابلم اینڈ دا بگیسٹ ہرڈل ان برنگنگ دا ڈالر ویلیو ڈاؤن. ڈالر تب ہی نیچے آئے گا جب پاکستان یا تو تیل میں سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا, ایندھن والے تیل میں, یا پھر اس کا کوئی سبسٹیوٹ نکالے گا. اب پاکستان کے پاس سبسٹیوٹ ہے. ایک سیکنڈ کو اگر ارشد صاحب کا ایک کالم ہے, ارشد عباس صاحب اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے, میں نے 2014 میں آپ کا کالم دیکھا تھا جب آئل پرائسز نیچے آ رہی تھی ارشد عباس صاحب, اور آپ نے لکھا تھا کہ جب 2014 میں پرائسز نیچے آئی تھی تو آپ نے لکھا تھا the government has failed to take full advantage of the falling oil prices, a godsend for oil importing economies. اور اس کے بعد پھر آپ نے فیول جو ایفیشنسی ہے پلانٹس کی, تھرمل پاور پلانٹس کی, اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس کو انکریز کرنا چاہیے. اب معاملہ یہ ہوا تھا ارشد صاحب, یہ 2014 میں آپ نے لکھا تھا نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور بالکل آپ نے صحیح لکھا تھا کہ اپورچونٹی تھی, ہم نے مس کر دی. یہ اپورچونٹی دوبارہ آئی تھی کووڈ کے زمانے میں موجودہ حکومت کے پاس, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی انیشیٹو ہی نہیں ہوا کوئی ریفارمز کے حوالے سے, and I agree with that, لیکن یہ تو ایک گاڈ سینڈ اپورچونٹی تھی کہ آئل پرائسز نیچے آئی تھیں, اور جو پاور پلانٹس کی ایفیشنسی ہے, جو سرکولر ڈیٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جو آپ نے لکھا بھی تھا کہ ہم اس کو تھرمل پلانٹس کی ایفیشنسی کو انکریز کریں تو ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. کیا اس سلسلے میں کوئی کام ہوا اس دور حکومت میں, یا ڈسٹریبیوشن لاسز تھیفٹس وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں, اور IMF ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ فل کاسٹ ریکوری کرو جیسے پہلے کہتا تھا؟ کوئی 1% ڈفرنس آیا ہے اس میں ارشد عباس صاحب؟ دیکھیے فریا, ایک تو مجھے ان کی آواز بڑی کم آ رہی ہے, دوسرا میرے خیال میں یہ مجھے شاید اس طرح کنسیڈر کر رہے ہیں کہ میں کوئی گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو, آئی ایم ناٹ ریپرزینٹیٹیو آف گورنمنٹ. میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ٹرانسمیشن یا ڈسٹریبیوشن کے اوپر ایک بھی کنسیڈریبل ورک کام نہیں ہوا. یہ دیکھیں بیت ہے, سمپل میتھمیٹکس ہے, اور انجینئر نارملی کام اسی طرح بھی کرتا ہے کہ وہ ایک فگر سے دیکھتا ہے, وہ کسی کی قسم کی وشفل تھنکنگ کا تو پاسبلٹی یہاں پہ ہوتی نہیں ہے. میں 3 ایریز پہ کہوں گا جہاں پہ ابھی بھی سٹریس کروں گا, اور یہ ہارڈ ریئلٹی بھی ہے. بھائی جو ایک نظر آ رہا ہے آئل سیپ, جہاں پہ میں خود شاید 31 سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ وہاں پہ اپنے پیٹر انجنز پہ وہ جو گرے آئل ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوئی. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, یہ کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے, دیٹ از اے سیپریٹ ڈسکشن. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے انیشیٹو لیے گئے, کیا کام کیا گیا. یہ جو انرجی سیکٹر جو کہ دیکھیں اکانومی کا وہ کہتے ہیں نا انجن ہے, یہ جو اس کی بیس ہے, جو کہ دیکھیں انرجی اب یہ کہتے ہیں از اے پارٹ آف نیشنل سیکورٹی پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. آپ نے اس کے اوپر کتنا کام کیا ہے, زیادہ ایشو تو یہ ہے. اب دوسری سائڈ میں میں شاید ایک فارمر بھی ہوں, میں یہ کہتا ہوں انفلیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایگریکلچر کنٹری ہے, ایگریکلچر کنٹری میں مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو ویجیٹیبلز ہے یا اس پہ کیا ہو گیا, کیا اس پہ بھی کنٹرول نہیں ہے؟ کیا وہ پرپورشن جتنی پیٹرول پرائز ہائک بڑھی ہے کیا اتنی یہاں پہ ہے؟ دیکھیے ایک بات دیکھتا ہے کہ ان کے جو ایکشن لینے جاتے ہیں, ہمیں افسوس ہے, یہ ہمارے ہیرو ہیں, یہ ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں. ہمیں دیکھیں غصہ آتا ہے جیسے جب کوئی کرکٹر پلیئر نہیں پلے کر رہا ہوتا ہم اپنا ٹی وی توڑ دیتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اینگر ہے, غصہ ہے کہ ہمارا کپتان پرفارم نہیں کر رہا اور زیرو پہ آؤٹ ہو رہا ہے, اس کی بال پہ چھکا پڑ رہا ہے. 3 سال ہو گئے پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے. آن لائٹ نوٹ پر فاروق سلیم صاحب ایک اہم سوال, کیونکہ آپ نے اس ٹیم کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے, وے آف ورکنگ کو بھی دیکھا ہے, وجہ کیا, ابھی آپ نے بھی انکنسسٹنسی کی بات کی, باقی مہمانوں نے بھی کی, کیا وجہ ہے کہ جو ان کی اکنامک ٹیم ہے اس میں کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے کوئی بھی چیز آپ نے اچیو کرنی ہو تو آپ کو 2 چیزیں صرف چاہیے. آپ کو نیت چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایک پلاننگ, ایک منصوبہ چاہیے ہوتا ہے. آپ نے معیشت چلانی ہے, آپ نے ملک چلانا ہے, اب اس کا ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں سب سے پہلا جو فیز آتا ہے اس میں ٹیم کریشن ہے کہ آپ نے ایک ٹیم کی تشکیل دینی ہے. فیز 2 میں وہ ٹیم جو ہے وہ بیٹھتی ہے, وہ منصوبے بناتی ہے, پلاننگ کرتی ہے. پھر فیز 3 میں ان منصوبوں کے اوپر عمل درآمد شروع ہوتا ہے, اور فیز 4 میں آپ کے پاس جا کے نتائج سامنے آتے ہیں. اب ہم یہاں پہ تقریباً 60% وقت جو ہے 5 سال کا مینڈیٹڈ پیریڈ ہے, اس میں سے 3 سال جو ہے وہ گزر گئے ہیں. آپ کسی بھی ڈومین میں دیکھ لیں, آپ معاشی ڈومین میں دیکھ لیں, آپ پولیس کی ڈومین میں دیکھ لیں, ابھی تک وہ ٹیم تشکیل دی جا رہی.
ابھی وہاں پہ وہ ٹیم بیٹھ کے کئی منصوبے نہیں بنائے گی, ابھی منصوبہ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, تو نتائج تو اس چیز کی توقع رکھنا کہ اگلے 2 سالوں میں کسی قسم کے نتائج سامنے آ جائیں گے, وہ میرا خیال ہے کہ بڑی غلط توقع ہو. ابھی علی ناصر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, وہ وسائل کے اوپر بات کر رہے تھے. میں صرف 3 حقائق اگر آپ کے سامنے رکھوں جو اسٹیٹ بینک کی کتابوں میں لکھے ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم پاور سیکٹر میں تقریباً 400 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو 195 پبلک سیکٹر انٹرپرائز ہیں, جس میں پاکستان ریلویز ہے, پی آئی اے ہے, وہ 1800 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے سالانہ کی بنیاد کے اوپر. کموڈٹی آپریشن ہیں جو حکومت اور صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اوپر اس وقت 900 اور 4 ارب روپے کا قرضہ ہے. صرف یہ 3 فگرز آپ سامنے رکھیں. دنیا میں کوئی گورنمنٹ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو اس طرح اپنے پیسے ضائع کر رہی ہو. اس کا کنکلوژن میں یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس, اس ریاست کے پاس, ہم پاکستانیوں کے پاس وسائل بے تحاشا ہیں, لیکن ہمارا پبلک سیکٹر جو ہے وہ ان وسائل کو ضائع کر دیتا ہے, اور اربوں خربوں روپیہ سالانہ کی بنیاد پہ ضائع ہو رہا ہے. فاروق صاحب, اور اس کو کہتے ہیں فاروق صاحب یہ ایک چیز, کیونکہ آپ جو ہم نے پہلا سائیکل دیکھا تھا فاروق صاحب, کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت مختصر ہے, عباسی صاحب اینڈ فاروق سلیم صاحب, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ایکسپرٹ اوپینینز. سیفان خان اینڈ علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رائٹ آفٹر دا بریک. ہم ایک شارٹ بریک لے رہے ہیں اینڈ وی ول کنٹینیو آور ٹرانسمیشن. کیپ واچنگ. اینڈ ویلکم بیک. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن آن پاکستان اکانومی جاری ہے. پچھلے جو گھنٹے میں ہم نے بہت ساری اہم باتیں کی, اس میں ایک بات جس پہ سب متفق تھے وہ تھی کنٹینیوٹی کے حوالے سے, کہ جب تک آپ کی ٹیم کنسسٹنٹ نہیں ہوگی, ٹیم کے اندر بار بار تبدیلیاں ہوں گی, تو اس سے ایک تاثر ضرور یہ جائے گا کہ آپ کی پالیسی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے یا اس کے اندر بار بار کوئی ہکپ آ رہی ہے. میرے ساتھ 2 سینئر پینلسٹ اس وقت موجود ہیں. شبہ زیدی صاحب, thank you so much for joining us on this special transmission, and warm welcome to you also. Ali and Saifan Khan بھی ہمیں join کر رہے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. I'll start with you شبہ زیدی صاحب, کیونکہ کنسسٹنسی کی بات ہوئی تھی, بلکہ یہ دونوں سے میں آپ سے چاہوں گی on a lighter note ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ کنسسٹنسی کی ایک واضح مثال آپ دونوں بھی ہیں کہ ساتھ رہے پورے فل فلیجڈ ہول ہارٹیڈلی, اس کے باوجود آپ دونوں نے پھر یہ بہتر سمجھا کہ اب ساتھ نہ رہا جائے. سو یہ ایک بڑی ریزن ہے اس وقت جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کی. ہارون صاحب آپ شروع کریں گے میں کروں؟ نہیں آپ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ کنسسٹنسی چاہیے اس بندے میں جو کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کو لیڈ کرے, اور پالیسی میں چاہیے 2 چیزیں چاہیے. پالیسی تو ویسے ہی آپ کو کنسسٹنٹ چاہیے, مگر آپ کو اس آدمی کو جو اس انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہا ہے اس میں بھی کنسسٹنسی چاہیے. اب جو میں بھی اور ہارون, میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں, ہارون صاحب بھی, ہم دونوں بڑے ہول ہارٹیڈلی اس گورنمنٹ کے ساتھ تھے. میں ابھی بھی آن اے پرسنل لیول ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. بٹ ہمارا میرا جو پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنی جو ہمارا مائنڈ سیٹ یا ٹارگیٹ یا ہماری جو خواہش ہوتی ہے خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر والے کی, وہ جا کر پرائم منسٹر کے پاس نہیں رکتی ہے, نہ وہ کسی اور ادارے کے سامنے رکتی ہے. وہ رکتی ہے جا کر جو فورسز ہوتی ہیں جو ان کو پرسویٹ کرتی ہیں کہ صاحب آپ یہ بڑا ایکشن یا یہ اسٹرانگ ایکشن نہیں لیں. اچھا, جب وہ پوزیشن آتی ہے تو ہمارے جیسے لوگ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں, جب میں آپ کی مثال دیتا ہوں, میں نے ایک پروویژن ڈالی کہ جو بھی خرچہ کرے گا وہ اپنے NIC کارڈ ڈالے گا 40,000 روپے سے زیادہ والا. اچھا, یہ دنیا میں واحد طریقہ ہے جس پہ آپ کوئی ٹیکسیشن یا ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں. اچھا, اس پہ کوئی, اب سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق دکاندار سے نہیں ہے. میں تو اس بائر کا پتہ پوچھ رہا ہوں نا کہ جو بائر بائی کر رہا ہے, مگر اس پہ دکاندار سامنے آ گئے, انہوں نے پوری اسٹیج کی اور پورا ایک نان ڈاکومنٹڈ سیکٹر میرے سامنے آ گیا, جس کی وجہ سے مجھے بیک ٹریک کرنا پڑا. تو پھر اگر میرے پازیٹیو پوائنٹ ہیں یا جو کچھ میں لے کے جا رہا ہوں, اگر وہی مجھے نہیں کرنا تو میرا بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے خان صاحب کو یہی کہا, میں نے اگر FBR میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہی کرنی ہے
اور میں لوگوں کو کی ACR ہی بڑھنی ہے تو پھر میرے لیے بہتر ہے کہ میں آپ سے باہر بیٹھ کے کام کر لوں بنسبت اندر بیٹھ کے کام کروں. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا جو اسلام آباد کا ماحول ہے, اسلام آباد کا سسٹم ہے, وہ اس کو انکریج نہیں کرتا کہ کوئی بھی آدمی جو اپنے آئیڈیاز لے کر آ رہا ہے اور جو اپنی ایک طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے وہ اسلام آباد کے ماحول میں سیٹ ہو سکے. اور اس وجہ سے کنسسٹنسی نہیں آتی, شہباز صاحب اگر میں ایک چھوٹی سی بات شہباز صاحب اگر اس میں ایڈ کرنا چاہوں, تبدیلی کا جو کنسپٹ ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. شہباز صاحب اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے, برائی میں نہیں کہہ رہا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بیوروکریٹک سسٹم ہے وہ اپنے 21, 22, 23, 24 گریڈز کے 18, 19 اس گریڈ کے میکینزم سے باہر نہیں آ پا رہا. تو وہ اس پہ میں آپ کو صرف شارٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں دیکھتا تھا میرے بندے بیٹھے ہوتے تھے میٹنگ میں, تو جب میں نے کہتا تھا یار اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا آپ نے, کہتا نہیں سر وہ 19 گریڈ کے, میں 18 کا ہوں, میں کیسے جواب دے سکتا ہوں. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی, تو جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو سیٹل نہیں کرتے تو بیوروکریسی تو کام نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کے سامنے 22 گریڈ والے کی بات صحیح ہے, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو, وہ بات صحیح ہے اس کی, اور 22 گریڈ کے سامنے منسٹر کی بات صحیح ہے. اگر آپ نے اس طرح کام کرنا ہے تو پروفیشنل کام نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے کہ ہمارے ادارے تبدیل نہیں ہو رہے, ہماری چیزوں میں تبدیلی نہیں آ رہی. لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کرپشن کا ہے, کرپشن تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کمپیٹنس کا ہے, ہمارا مسئلہ سسٹم کا ہے, ہمارا مسئلہ کنسسٹنسی کا ہے, ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کیو کا ہے. کیونکہ بیوروکریسی کا چاہے وہ جو مرضی کہتے رہیں, ان کا صرف ایک آبجیکٹو ہے کہ وہ ریٹائر 22ویں گریڈ پر ہوں, چاہے وہ ڈپارٹمنٹ FBR ہو, چاہے سوشل ویلفیئر ہو, چاہے وہ کلائمیٹ ہو, چاہے وہ ان کو 22ویں گریڈ پر ریٹائر ہونا ہے. اور 22ویں گریڈ پر ریٹائر ہونے کے بعد وہ شام کو اسلام آباد کی کسی پارٹی میں بیٹھ کے کہہ سکیں گے کہ میں 22 گریڈ پر ریٹائر ہوا ہوں, دس از مائی کریڈٹ. لیکن شہباز صاحب اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے, شہباز صاحب سے ایک بات فریہ اگر میں ایڈ کرنا چاہوں, اسمائلنگ سو آر یو ایگرینگ, لیکن ساتھ ساتھ ہم میری آواز آ رہی ہے فریہ آپ تک, سعودی عرب کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, سو اس میں بھی کنسسٹنسی آپ کو پہلے آ گئی, پھر چلی گئی, اب پھر آ گئی, سو کنسسٹنسی کہاں کہاں نہیں ہے؟ جی فریہ بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 چیزیں میں میکرو پرسپیکٹیو میں آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہوں گا. جو ادارے ہوتے ہیں ممالک کے جو خاص طور پہ پبلک سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹر سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کو ایک ایسی ٹیم چاہیے ہوتی ہے, ایک تو جو گلوبل انویسٹر کی زبان سمجھتے ہوں, ٹھیک تجربہ ہو, دوسرا جو لوگ ہیڈ کر رہے ہوں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اور وہ کانفیڈنس کو انسپائر کریں. جب آپ بات کریں تو لوگ کہیں کہ یہ بندہ بات کر رہا ہے, مجھے ان پہ اعتبار ہے, میں ان سے بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے دنیا میں وہ ایک دنیا کی بزدل ترین چیز ہے. اگر آپ اس کو انوائرمنٹ نہیں دے پاتے ہیں اور کنسسٹنٹ پالیسی نہیں دے پاتے ہیں اور آپ مسلسل کمپیٹنٹ لوگوں کو بدلتے رہتے ہیں تو انویسٹر کے پاس بے تحاشا اور آپشنز آ جاتی ہیں اور کیپٹل آپ کی مارکیٹ سے فلائی کر جاتا ہے. سو دس از واٹ. تیسری چیز جو شبر کہہ رہے ہیں خاص طور پہ سب سے بڑا چیلنج, اور جس کی وجہ سے میں نے ججمنٹ کال کی تھی کہ میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا, حالانکہ اس وقت میرے آپ سے بھی بات ہوتی تھی اور ٹارگٹس بڑے کلیئر تھے. میں سعودی عرب کی بات پہ آتا ہوں, قطر کی بات پہ آتا ہوں, اور ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہسٹورک ڈیولپمنٹس کی تھیں. لیکن جب میں نے دیکھا کہ جو ہماری اس وقت بیوروکریسی ہے وہ بالکل پرو گروتھ اور پرو چینج نہیں ہے, وہ تب ہی پروفیشنل اس کو پش کر سکتا ہے اگر سیاسی ایلیٹ آپ کے پیچھے ویزیبلی کھڑی ہو. اگر سیاسی ایلیٹ بات ہے مطلب جی, کیونکہ ہماری کنسٹیچوئنسی وہ ہوتی ہے, ہماری کنسٹیچوئنسی نہ لوگ ہوتے ہیں نہ ہماری کنسٹیچوئنسی بیوروکریسی ہوتی ہے, ہماری کنسٹیچوئنسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چینج چاہتے ہیں. تو میں نے جب دیکھا کہ بیوروکریسی کی اور جو کرونی ویسٹڈ انٹرسٹ تھے خاص طور پہ کارپوریٹ ایلیٹ کے, انہوں نے پولیٹیکل ایلیٹ کی تھنکنگ کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. وہاں پر میں نے ججمنٹ کال لی کہ دیکھیے یہ کام نہیں چلے گا, جس کا مجھے افسوس بہت ہے. اور سعودی عرب نے جو سب سے بڑی بات میں ہائی لائٹ کروں گا آج کل کے تناظر میں, کہ جو ابھی ہماری ٹیم ماشاءاللہ سعودی عرب سے آئی ہے اور تعلقات ریوائیو ہو رہے ہیں, یہ وہی پیکج ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ جب میں ٹیم میں گیا تھا
تو ہم نے نیگوشیٹ کیا تھا, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز تھی. ایک تو شارٹ ٹرم یہ انویسٹمنٹس تھیں, ڈپازٹ رکھنا تھا جو انہوں نے بعد میں واپس لے لیا تھا. بٹ ہم نے جب شہزادہ محمد بن سلمان تشریف لائے تھے, انہوں نے 21 ارب روپے کی انویسٹمنٹ اناؤنس کی تھی یہاں اسلام آباد میں, اور میں اس کو ہر 15 ڈیلی بیسس پر فالو کرتا تھا, پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا تھا. جس چیز پہ مجھے اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ اس دورے کے بعد اس انویسٹمنٹ کا فالو اپ تو دور کی بات, اس کا ذکر تک نہیں ہے. اگر ہم نے گرو کرنا ہے تو ہم قرضوں پر اور کنسیشنز پر معیشت کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے اور ہمیں ایکسپورٹ انکم چاہیے. تو میرا اس پر یہ سب کو رائے, حکومت کو بھی اور جو لوگ اقتدار میں ہیں, کہ آپ انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس واپس لائیے. اٹ اپیئرز کہ وہ مین جو آپ کی ترجیحات ہیں ان سے ہٹ گیا. رائٹ. سو سیفان اینڈ علی, آپ لوگ میں فرید, میری آواز آپ تک آ رہی ہے. ویری سینئر پینلسٹ سٹنگ ہے. اپنے سوالات سیفان آپ آغاز کر دیں, ہارون صاحب سے, شفیع زیدی صاحب سے, اور پھر اس کے بعد اگر آواز آ رہی ہے میری وہاں تک تو میں, کیونکہ پہلے تو یہی بات ہے فرید, جو بات کی بڑی اہم بات یہ ابھی ہوئی ہے دونوں. اچھا, میں اس پر فرید حیران اس بات پر ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ 22 کروڑ کے لوگوں کی ایک منتخب پارلیمان ہے, اور یہ ماشاءاللہ دونوں تو ٹیکنوکریٹس ہیں اور بڑے ویل آف ہیں اپنی فیلڈز میں, بڑا اچھا انہوں نے کردار بھی ادا کیا اپنے جب یہ تھے اپنے عہدوں پہ. لیکن مسئلہ یہ جیسے 6 مہینے تھے شوکت ترین صاحب کا, کوئی نیمو ہمیں, یعنی ہمارے پاس اس پورے پارلیمنٹ کے اندر, ان پارلیمنٹیرینز کے اندر کوئی ایک الیکٹڈ ممبر نہیں تھا دیٹ کین بیکم دا فائنانس منسٹر. یہ کتنا بڑا المیہ ہے قوم کا کہ ہم جن کو منتخب کرتے ہیں, کیونکہ ہم بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, تو ہم جن کو منتخب کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ ہی کین بیکم دا فائنانس. میں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس والوں سے بات کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ایک پی ٹی آئی کا ایک رکن قومی اسمبلی ایسا نہیں ہے جو اتنا ویل اویئرس ہو فائنینشیل ایشوز سے, جو کچھ ایک لفظ بول سکتا ہو. تو یہ المیہ, اس پہ میں بات کرنا پوچھنا بھی چاہوں گا شبر صاحب سے پہلے. لیکن شبر صاحب ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ ابھی ہارون شریف صاحب نے جو بات کی ایکسپورٹ ارننگز کی اور انویسٹمنٹس کی, میں نے آپ کے کچھ کالم پڑھے تھے یو ایس اور پی کے آر پیرٹی کے اوپر. آپ نے کچھ الگ ایک اوپینین دیا جو مجھے بالکل الگ سا لگا, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلز از دا ریزن کہ پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کر رہا ہے. لیکن آپ نے کہا جی کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آلریڈی اکاؤنٹ فار ہو چکا ہے ابھی, اور آپ کہہ رہے تھے کہ حوالہ ہنڈی اور اس کے علاوہ دیگر جو ایزیلی ہم ایکسس کر لیتے ہیں, کنورٹیبل پیسے کو کنورٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے لکھا کہ لیگل امپورٹس ورسز اسمگلنگ. تو یہ جو بالکل الگ آپ نے اوپینین دیا, اس کا مطلب ٹریڈ ڈیفیسٹ, اکنامک فنڈامنٹلز, دے آر ناٹ پلئنگ اینی رول ان دس جو بھی ہو رہا ہے ڈالر کے ساتھ. اس پر شبر زیدی صاحب. دیکھیے, آپ کی آواز تھوڑی گڑبڑ آ رہی ہے. تو پہلی بات تو آپ کا سوال جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 پارلیمنٹرین میں ایک بھی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ جو فائنانس منسٹر بن سکے. یہ سوال ہے آپ. پہلی بات. دوسرا شاید میں آپ کا سوال سمجھا ہوں, اگر دوبارہ ریپیٹ کر دیں فریہ آپ کر دیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں جو میرے حساب سے جو ڈالر کے بارے میں, وہ میرے حساب سے غلط نہیں ہے, مگر پرسیپشن کا ایشو ہے جو میرا سوال. اچھا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لکھا تھا کہ پرسیپشن سے علاوہ آپ نے ہیوج حوالہ مارکیٹ کا حوالہ دیا, آپ نے لیگل امپورٹس ورسز اسمگلنگ کا حوالہ دیا ہے, آپ نے ایزی روپی کنورٹیبلٹی ایکسچینج کمپنیز کا حوالہ دیا. آ رہی ہے اس کی جو رائٹ. ہم سیفان سے بات ٹھیک کرتے ہیں, آئی تھنک وہ بات کریں حوالہ مارکیٹ کا بھی بیچ میں, لیکن آپ یقیناً اس کا جواب دیں, ہم سیفان کے ساتھ اپنا ٹیکنیکل ایشو ریزالو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ جو بات کی ہے ابھی سیفان نے, یہ میں نے پہلی دفعہ کی تھی جب شوکت ترین صاحب آئے تھے اور شفیق شیخ صاحب آئے تھے. میری طرف سے آیا تھا کہ ہمیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں سے کوئی ایک فائنانس منسٹر نہیں لا سک رہے. تقریباً یہ 10 مہینے کے بعد ہمیں فائنانس منسٹر پارلیمنٹیرین سے ہٹا کر اور ایک نان پارلیمنٹیرین کو لانا پڑا, اس کو الگ کرانا پڑا ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے. جب وہ الیکشن جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ صرف اپنا دوسری پارٹی کو خراب کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا ہوم ورک نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے جب وہ پاور میں آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا اور وہ نہیں کر پاتے. اور میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہماری بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا پی ایم ایل این کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, وہ ایک آئی لینڈ میں رہ رہے ہیں. ان کو پاکستان کی گراؤنڈ آئیڈیا ہی نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی اکنامی کہاں کھڑی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں, 3.5 سال ہو گئے اس
पार्लियामेंट को, इस पार्लियामेंट में कितनी देर की डिबेट हुई है सीरियस ऑन इकोनॉमिक इशू? मुझे आप एक आधे घंटे की डिबेट दिखा दें जिसमें लीडर ऑफ हाउस भी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हो और कोई एजेंडा हो जिसका कोई मकसद हो। उसने इसको गाली देनी है, उसने इसको गाली देनी है, उसने इसको खराब किया, आपने बिजली लिया है, आप बिजली ले गए, इसके अलावा हमने कुछ किया है। तो पार्लियामेंट्स जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्लियामेंट्स अपनी रेलेवेंस खो चुकी हैं। शहबाज अली साहब, इफ यू अलाउ मी, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें तो हर पार्लियामेंट ने बात की। मसलन सावदार साहब भी कहते रहे, मिफ्ता इस्माइल, असद उमर साहब, सब ने कहा कि हम टैक्सेशन बेहतर करेंगे, हम रिफॉर्म करेंगे एफबीआर को। ये जो जिस पे बात हुई भी या जिस पे कंसेंसस हुई वो भी तो नहीं हो सका। मेरी एक बात, सागदार है कि मैं रिफॉर्म करूंगा टैक्सेशन को, ठीक है। पीपल्स पार्टी कहती है मैं रिफॉर्म करूंगा टैक्सेशन को, पीटीआई वाले कहते हैं हम रिफॉर्म करूंगा टैक्सेशन को। आप उनसे ये पूछे जाके कि जो उनकी इलेक्टोरेट है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें जितने भी लोग हैं, पीएमएलएन के जितने भी फैमिली वाले बंदे हैं, या जरदारी साहब, उनका कारोबार तो नॉन डॉक्यूमेंटेड है, वो तो कभी कारोबार कर ही नहीं सकते। हम किस दुनिया में? डार साहब तो एक अनइलेक्टेड आदमी थे, वो तो नवाज शरीफ के ताल्लुकात पे आए ना, वो पब्लिक मैंडेट लेके तो नहीं आए। तो नवाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब का और जो जितने भी आपके पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, आप मुझे बता दें इनमें से कितने लोग हैं जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में काम करते हैं? इनके जरा हालात तो देखें आप। तो आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये किसी मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे? आप बात समझने की कोशिश करें। जरदारी साहब के पास बेशुमार शुगर मिले हैं, कोई लिस्टेड कंपनी है? नवाज शरीफ के पास कोई लिस्टेड कंपनी है? इमरान खान के पास जो 5-10 एमएनए, किसी के पास लिस्टेड कंपनियां हैं? जो एक लिस्टेड था जंगीर तरीन, उसको आपने निकाल दिया। सवाल ये है ना कि आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट के 370 एमएनए में से 300 एमएनए के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि उनका कारोबार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से रिलेट करता है। जब अनडॉक्यूमेंटेड रिलेट करता है, कोई शुगर वाला होगा, कोई प्रॉपर्टी वाला होगा, कोई पोल्ट्री वाला होगा, कोई रियल एस्टेट वाला होगा। आप बताएं इसके अलावा कोई कारोबार नजर आता है या गवर्नमेंट आप कह रहे हैं पार्लियामेंट हो गई है, तो ये बड़ा अपोजिशन में बात अलग है, डिलीवरी में बात अलग है। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंटी कोशिश कर रहा हूँ ये रियलिटी है, ये आप सुनने को तैयार हो ना सारे मिलके। जमहूरियत करते ना, ये जो 370 एमएनए है ना, इनकी वेल स्टेटमेंट निकाले ना, करते क्या है ये? फिर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपको पॉलिसी वो लाने देंगे जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो ये हमारी गलतफहमी दूर होनी चाहिए ना कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पार्लियामेंट डॉक्यूमेंटेशन कराएगी। So I think अली इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अली, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं एंड ओवर टू यू राइट आफ्टर द ब्रेक। जी एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले बड़ी अहम मामलात पर बात हुई। अली, आप उस हवाले से कुछ सवाल उठा रहे थे। मैं असल में दोबारा से मौजू डॉलर की तरफ ला रहा था और मैंने कहा फरिया आपके सामने कुछ गुजारिशात रखता हूँ। असल बात पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान के अंदर वी आर सीकिंग सॉल्यूशंस विच आर रन ऑफ द मिल, ट्रेडिशनल, एंड वी फील दैट द सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी सो सिंपल कि हम कहेंगे यूं कर देंगे तो यूं हो जाएगा। उसका नतीजा ये है कि वो सारे रन ऑफ द मिल सॉल्यूशंस जो हैं वो फेल हो चुके हैं। ठीक है जी, हम अगर आप देखें, मैं सबसे बड़ा डॉलर का जो इशू है वो ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड है। मैं यकीन करें, अभी बता रहे थे शब्बर जैदी साहब, मैं खुद ब्यूरोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूं और वो उसी टाइप के ब्यूरोक्रेट हैं जिस तरह के शब्बर जैदी साहब ने कहा कि वो शाम में बैठकर यही कहते हैं कि मैं इस ग्रेड पे रिटायर हुआ और मैं इस ग्रेड पे रिटायर हुआ। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जितनी दफ़ा मैंने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि बंदे के ट्रेड डेफिसिट के इशू को, पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट के इशू को रिजॉल्व करो, वो एक ही बात होती है, कुत्तों का खाना, औरतों का मेकअप। और सुपरमार्केट में आपके यहाँ वो इस्लामाबाद के अंदर कोहिसार है, वहां पे मैं गया, वहां पे चॉकलेट पड़ी हुई थी, ये मतलब एक मायोपिक और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा था ना, आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर। मैं हैरान होता हूं हमारे ब्यूरोक्रेट्स की विजन पे। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, औरतों के मेकअप पे आई टेक ऑफेंस, क्योंकि आई टेक ऑफेंस women look much better with makeup, but yes you have a point कि इसको मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि ये टनल विजन है। बस ये टोटल, मैंने यकीन कर, ऐसे लगता है जब पाकिस्तान में इतने कुत्ते हैं कि उनके खानों से इनको तकलीफ, कितना खा जाएंगे कुत्ते खाना। मैंने अगले दिन पूरा इंपोर्ट का हमारा बिल निकाला, हमारा सबसे बड़ा चंक गाड़ियों का पेट्रोल है,
ईंधन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, भाई इनको कम करो ना, यू इश्यू को रिलेट करो। आपको पता है हम हर चीज तो तल के खाते हैं, तो जाहिर बात है सब एडिबल ऑयल इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट्स इन पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन ये चाय के बगैर आंखें नहीं खुलती। साहब हियर आई थिंक यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। नहीं, मैं हारून साहब की तरफ ही आ रहा हूं, आप एक मुझे कहने दें, क्योंकि मुझे चंद नुक्तों पर बात करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं आपको वाजे कर दूं। हमारे यहाँ इंपोर्ट्स को किसी ने कभी इवेल्युएट किया ही नहीं, एक्सपोर्ट्स पे भी हम पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मैं हैरान हो रहा हूं। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान अपनी नहीं बढ़ा सकता ट्रेडिशनल, ये नॉलेज बेस्ड का दौर है। फरिया पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स जो है मीडिया होनी चाहिए। आप हैरान होंगी, मैंने मीडिया बोल दिया आपको। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड बोथ इन न्यूज मीडिया and in entertainment media, yet our software is not on online streaming services. आप देखें है ही नहीं। हम जिन चीजों से हमें पैसे कमाने चाहिए हम नहीं कर। एजुकेशन, PhD भरे हुए हैं। इनके दोस्त हैं शब्बर जैदी साहब के, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उन्होंने धनाधन PhD मशीन में डाल डाल के निकाले, जिस तरह स्टेट बैंक ने नोट छापे हैं PhD निकाले। आप मुझे यह बताएं कि वो PhD इसीलिए बनाए ना ताकि वो पढ़े लिखे किसी को। आप टारगेट गलत कर रहे हो। आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर एजुकेशन का फुकदान है। ये मैं आपको सिंपल चीजें बता, IT की बात कर देते हैं। IT, आप मुझे बताएं क्या किसी ने मना किया कोई एप्लीकेशन बनाए सोशल मीडिया की? आप पाकिस्तानियों ने 0/0 इसमें काम किया है। सारी चीजें रन ऑफ द बिल, वही ट्रेडिशनल, वही पुराने घिसे पिटे चीजें निकाल के चला रहे हैं। अब मैं हारून साहब की तरफ आता हूँ। हारून साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में काम करने के लिए बेइंतहा सर खड़पेंच होना पड़ता है। आप ब्यूरोक्रेट से काम करवाना चाह रहे हैं, इतने खड़पेंच लोग होते हैं ये, इनसे काम कराने वाला आदमी भी खड़पेंच होना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप जैसा शरीफ आदमी वाकई में मिसफिट हो जाता है इनमें। ये ऐसे खड़पेंच हैं। इन्होंने प्रमोशन की बात की, शब्बर साहब चुप हो गए। करप्शन इतनी ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स प्रमोशन से ज्यादा करप्शन करता है, करप्शन के बाद प्रमोशन करता है, प्रमोशन के बाद जो है वो करता है साजिश। ये 3 शीवें हमारी ब्यूरोक्रेसी के। आप जैसा शरीफ आदमी यहाँ कैसे डिलीवर करेगा? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग डिलीवर नहीं कर सकते, खड़पेंच होना पड़ता है। और मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, थोड़ा सा शैतान होना पड़ता है इनके साथ काम करते हुए। तो ये बेसिकली बैरियर है और कोई इशू नहीं। इस वजह से आप लोग नाकाम हुए। आप लोगों की जात में शायद कोई खराबी नहीं थी। जी माजरत। राइट, जी हारून साहब। जी, 2-3 नुकात जो है मैं समराइज करूंगा इन इकोनॉमिक टर्म्स में और पॉलिसी टर्म्स में। देखिए, जो पहली बात हो रही है वो मईशत के बुनियादी ढांचे में या स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि हम 60 साल से एक ही स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। इसलिए जब तक उसको दुनिया चेंज हो गई है, हमारी सिर्फ सर्विसेज बढ़ी है, लेकिन हमारी जो है ज़राअत और इंडस्ट्री वहीं पर रुकी हुई है। ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, जो बात हुई नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, वैल्यू एडिशन की तरफ और सर्विसेज की एक्सपोर्ट की तरफ, उसके लिए जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारे एक क्रोनी वेस्टेड इंटरेस्ट का नेक्सस है वो सब्सिडीज पर पल रहा है। हुकूमत के हैंडआउट्स पर, जिसको हम स्टेट का पैटर्नेज कहते हैं। ठीक, उसको वही तोड़ सकते हैं जिनको पहली बात इसकी समझ हो, दूसरा उनके पीछे एक कंस्टिट्यूएंसी हो जिसको उनको पता हो कि उस कंस्टिट्यूएंसी में ये चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, तो एक तो ये स्ट्रक्चर की बात की अली ने, मैं जिसको समराइज कर रहा हूँ। अब जैसे अगर हमारी टेक्सटाइल की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सालों से चली आ रही है और इंडस्ट्री इस वक्त 100% कैपेसिटी पे चल रही है, तो हम फिर उससे ज्यादा तो नहीं बेच पाएंगे ना। तो हमारा फंडामेंटल फ्लॉ डॉलर से लिंक्ड फ्रिया ये है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो हमेशा ट्रम्प करता है एक्सपोर्ट बिल को बड़े मार्जिन से। तो मार्केट फोर्सेस में डॉलर रूपी पे प्रेशर आना नेचुरल है। इसके सिर्फ 2 हल है जो मैं फिर से अर्ज करूंगा। पहला हल ये है कि हमें एक्सपोर्ट को प्रॉपर कंपेटिटिव बेसिस पर, ना कि कंसेशनल बेसिस पर तरजीह देनी पड़ेगी। बांग्लादेश को देखिए, उन्होंने दी है, कैम्बोडिया ने दी है, लेकिन उसके लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी नेचुरल डेथ दे विल डाई, जो सब्सिडी पे पड़ रहे हैं। वो एक सियासी फैसला करने के लिए क़यादत को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ठीक। दूसरी चीज हमें चाहिए कि हम लोन लिए जा रहे हैं अपने रिजर्व्स के लिए, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी आए, हमारी एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़े और डॉलर भी मुल्क के अंदर आए। हमारी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है वो 15% है,
جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی 25 سے 30% ہے. تو اگر انویسٹمنٹ کو ہم نے دگنا نہیں کریں گے تو ہم اس سائیکل میں جیسے پی ٹی آئی کی جو بجٹ کا ٹائم تھا انہوں نے ایک فیل گڈ کا فیکٹر دیا. اکانومی میں گزارش ہارون صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا, بالکل کچھ تعجب نہیں ہے اگر آواز آپ تک آ رہی ہے ہارون شہید صاحب, کیونکہ یہ ایک میری آواز آپ تک آ رہی ہے, اسٹرکچر میں چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز آ جاتی ہے بیوروکریسی میں. دیکھیں میں نے 16 ممالک میں کام کیا ہے. یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو پرو گروتھ کرنے کے لیے ایک پولیٹیشنز کو انسینٹیو سٹرکچر بنانا پڑتا ہے. چائنا نے اس کو بنایا, ملیشیا نے اس کو بنایا, اور بیوروکریسی کو آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر سکلز دینی پڑتی ہیں. اس وقت جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ جو ایک شیلڈ لیتے ہیں کہ ہم پہ نیب کا پریشر ہے, ہم پہ دوسرا پریشر ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت پہلا پریشر یہ ہے کہ آپ کو اکنامک ٹرانزیکشن نہیں کرنی آتی ہے. پہلے تو ڈینائل سے نکلے نا کہ ہم نے سیکھنی ہے. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پرائیویٹائزیشن کمیشن میں فریہ جب میں اور اسد عمر وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب گئے تھے اور قطر, تو ہم نے 2 LNG کے پلانٹس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کی تھی, انہوں نے انٹرسٹ شو کیا تھا. ہم نے 30 جون 2019 کی ڈیڈ لائن دی تھی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ 30 جون تو کیا اس کے 2 سال گزر گئے, ابھی تک ایک کمیشن جو ہے ایک سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کو پرائیویٹائز نہیں کر پایا. ناؤ از اٹ اے کوسچن آف نیب؟ یہ بیسیکلی ایک کمپٹنس کا سوال ہے کہ دنیا میں ٹرانزیکشن کیسے کی جاتی ہے, اور ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ان چیزوں کو انسولیٹ کرنا پڑے گا ریگولر سسٹم سے, اور ایک فاسٹ ٹریک میں ڈالنا پڑے گا پروفیشنلز کے ساتھ, تاکہ دنیا کو نظر آئے یہ جو بھی بات ہو رہی ہے نا رن آف دا مل, کہ جی جس ملک نے کیا ہے وہ باہر نکل گئے ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں, حسینہ واجد نے ایکسپورٹ کو بڑھایا ہے, انہوں نے اپنے دفتر میں اس کا ایک یونٹ کھولا ہے جہاں کوئی بھی مسئلہ حل کیا جاتا ہے. آپ اگر ڈھاکہ کبھی گئی ہو وہاں ہڑتال بہت ہوتی ہے, صرف 2 گاڑیوں کو گزرنے کی ضرورت ہے, اس اجازت ہے, ایک ایمبولینس کو اور ایک ایکسپورٹر کی گاڑی کو. ہارون شہید صاحب تک میری آواز اگر آ رہی ہے, میں ہارون شہید صاحب سے ایک بات ہارون شہید صاحب سے میں کہنا چاہوں گا, اگر فریہ میری آواز آ رہی ہے آپ تک, کہاں پر آپ کو لگتا ہے میری آواز آپ تک آ رہی ہے فریہ, ٹھیک ڈائریکشن کی طرف ہے, اور کہاں پہ اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی؟ دیکھیے فریہ, بات جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو ڈیزائر ہوتی ہے نا تبدیلی کی یا چینج کرنے کی یا گروتھ کرنے کی, وہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارے ریلیونٹ لوگوں کے اندر ہے. یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ اسٹیٹس کیو کے شوقین ہیں. جو علی کہہ رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے, تھیوریٹیکلی بات کر رہا ہے, بٹ علی کو بھی جب میں چینج کروں گا نا اس کے سسٹم سے تو وہ بھی ایگری نہیں کرے گا. پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہم اسٹیٹس کیو کے اندر اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں, اور وہ جو بات ہارون کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں بزنس مین جو ہوتا ہے وہ ایکچولی کافی حد تک کچھ کیسز میں, ہر کیس میں نہیں, بعض جگہ پر رینٹ سیکرز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے کہ آپ اس کو, اب میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں صرف آپ کو ہارون صاحب کے ریلیونس سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے 2017 میں ایک کتاب لکھی تھی پاناما لیک کے اوپر. اس میں نے لکھا تھا کہ پاکستانیوں کے پاس $200 بلین باہر پڑا ہے. تو میں ایف ڈی آئی کی بات کر رہا ہوں نا, ایف ڈی آئی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی باہر والے لائیں. اگر صرف پاکستانی اپنے پیسے کے بارے میں کلیئر ہو جائیں, کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ کس کے پیسے کتنے باہر ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ایک, میں آج ہی ابھی مینجمنٹ کے سیمینار سے آ رہا ہوں, میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں 3-4 ہمارے ایشوز ہیں. آج جب 2 دن سے جب سے ڈالر نیچے گرنا شروع ہوا ہے نا, تو لوگوں کے منہ خوشی کے بجائے لٹک گئے ہیں. اس لیے لٹک گئے ہیں کہ ہم لوگ نیچرلی کرائسس کو دیکھنے میں, نیگیٹیوٹی بھی پھیلانے میں اور ڈومز ڈے پھیلانے میں ہمارے انگرینڈ ہو چکا ہے یہ بات. اگر میں کوئی بری بات نہیں کروں گا نا کہ آگے بہت تباہی آنے والی ہے, تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے کہ ہر روز ہم صبح شام پاکستان کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن ہم گورنمنٹ کو گرا رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ یہ سارے کلچرل ایسپیکٹ ختم نہیں کریں گے. فریہ, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی فیملی میں آخری نسل ہوں جو پاکستان میں رہتا ہے. میری اگلی نسل باہر رہتی ہے, اس لیے باہر رہتی ہے کہ اس کا آپ نے ہوپ توڑ دیا ہے. کوئی چیز نہیں صحیح کرنی ہمیں,
ہمیں صرف یہ صحیح کرنا ہے کہ پاکستانی کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہم یہ ہوپ دیں کہ یہ ملک بھی رہنے کے قابل ہے اور یہاں تمہارے بچے رہ سکتے ہیں. آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں, روز صبح شام کبھی آپ گورنمنٹ توڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ پاکستان توڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ انڈیا کو حملہ کرا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے جس میں سینسیشن ہے. آج جب میں کسی بہت اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, جب میں نے کہا یار ڈالر 165 پہ آ جائے گا, تو لوگوں کے چہرے اتر گئے. نہ کہ وہ خوش ہوتے نا, وہ چہرے اتر گئے, اس لیے کہ ہم نے اپنے اندر دوائی کو. میں مگر علی کی اس بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کرپشن ایشو ہے. کرپشن تو ایشو ہے, بٹ کرپشن تو صرف ایک چیز کو روکتا ہے. ہمارا اسلام آباد, میں بالکل صاف کہتا ہوں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ کابینہ ہو, وہ پاکستان کو آج کے مسائل سے باہر نہیں نکال سکتی. یہ بات آپ میری لکھ لیں کہیں پہ, اور آپ آج کے لیے نہیں کہہ رہا میں, اگر انہوں نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی رہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ان کی خواہش ہے کہ بیوروکریسی کی بھی خواہش ہے, پولیٹیکل پارٹی کی بھی خواہش ہے, اور پارلیمنٹ کی بھی خواہش ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے. یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ تبدیلی کی خواہش ہے, تو وہ ہو سکتا ہے کسی ایک انسان کے اندر ہو, ایک ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی ذات میں ہو, مگر جو لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہیں نا, ان میں نہیں ہے. کیونکہ میں ان ساروں کے ٹیلی فون سنتا رہا ہوں ایز اے چیئرمین FBR ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے, تو مجھے سب پتا ہے, اس لیے میرے سے زیادہ گفتگو اس پہ نہیں ہونی چاہیے. تبدیلی پہلے پاکستانی قوم کے اندر مزاج میں آنی پڑے گی. مزاج میں تبدیلی نہیں ہے. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں نیگیٹیوٹی کو سننا ہے, نیگیٹیوٹی کو دیکھنا ہے. کمنگ بیک ٹو ڈالر, میں نے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اسپیکولیشن کر رہے ہیں ڈالر میں. آپ مجھے بتائیں, بڑے بڑے اکنامسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا دن آ کے ٹی وی پہ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ آج ریئل ایکسچینج ریٹ پاکستان کا کیا ہے, کیا ہوگا الگ نہیں, یہ بتائیں کہ آج کیا ہے. جب فچ نے رپورٹ دی کہ پاکستان کا ڈالر 180 پہ ہو جائے گا, کتنے اکنامسٹ سامنے آئے جو اس کو یہ کہتے کہ یہ فچ غلط کہہ رہا ہے یا فچ صحیح کہہ رہا ہے. تو آپ نے تو ڈان اخبار میں خبر لگا دی کہ فچ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ڈالر 180 ہوگا, تو آپ نے جواریوں کو, گیملرز کو اور ہر بندے کو کہا کہ ڈالر 180 کا ہونے والا ہے, آپ اس پہ کام کریں. اور مگر جو پاکستان کا سو کالڈ یونیورسٹیاں ہیں, لمز ہے, کراچی یونیورسٹی ہے, IB ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب یہ کیا کر رہے ہیں, جو بات کرتے ہیں نا یہ جو بیوروکریٹ خراب ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کا اکیڈمیا سب سے زیادہ خراب ہے. آپ بتائیں, جب آپ نے کہا ڈالر 180 کا ہو جائے گا, تو پاکستان کے یہ سو کالڈ جو بڑے بڑے جگادری ہیں جو ورلڈ بینک سے اور IMF سے اور ہر وقت سائنس بولتے ہیں اکنامکس کی, انہوں نے کسی نے جواب دیا کہ 180 نہیں ہوگا یا 200 ہوگا. آخر اس کی کوئی اکنامک پریڈکشن تو ہوگی نا جی, کوئی اکنامک کیلکولیشن تو ہوگی نا اس کی, یا یہ ہوا میں ہے, یا یہ ہم ملک بوستان کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا ڈالر کتنے کا ہوگا. سوال یہ ہے نا, یہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں, اس میں سب ننگے ہیں اس حمام میں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس حمام میں سب ننگے ہیں. میڈیا سب سے زیادہ قصوروار ہے, جو اکیڈمیا ہے وہ سب سے زیادہ قصوروار ہے, جو ریلیجس اسکالر ہیں وہ سب سے زیادہ قصوروار ہیں. کبھی آپ نے کسی مسجد سے یہ تقریر سنی ہے کہ آپ کم تولیں, کبھی سے سنا ہے کہ جعلی سامان نہیں بھیجیں, کبھی کسی سے سنا ہے کہ آپ ٹیکس دیں, کبھی کسی سے کہا ہے کہ آپ جعلی کام نہیں کریں. تو ایک آدمی قصوروار نہیں ہے, پورا معاشرہ قصوروار ہے. اور یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا, یہ چھوٹی موٹی چیزیں, کرپشن, بیوروکریسی, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے بچے بھی یہاں رہیں گے, ہماری خبریں بھی یہاں بنیں گی, تو پھر ہم صحیح ہوں گے. جب میرے بچے باہر جا کے سیٹل ہو گئے, تو مجھے اب پاکستان میں میرا انٹرسٹ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. تو زرداری صاحب کے بچے بھی باہر ہیں, میرے بچے بھی باہر ہیں, عمران خان کے بچے بھی باہر ہیں, نواز شریف کے بچے بھی باہر ہیں, اور اکثر MNA کے بچے باہر ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو ہمارے پاس انگلینڈ میں گھر بھی ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے. ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں, آپ کے ٹی وی پروگرام میں آئیں گے, گفتگو کریں گے, گھر جا کے سو جائیں گے, AC میں بڑی سی گاڑی میں چلے جائیں گے. مگر جو غریب آدمی ہے, اس کے لیے ہمارے ذہن میں کیا سولوشن ہے؟ ویری فرینکلی ہمارے پاس سولوشن آج نہیں ہے. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب, میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ ذاتی طور پر میں ان کا بہت بڑا فالوور ہوں, اور وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے, مگر ان کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے. وہ لوگ جو ان کی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
Right. वो उनके आसपास बैठे हुए हैं। So on a lighter note, 2008 में मैं तो छोड़ कर आई थी बाहर का मुल्क, तो मेरे जैसे भी कुछ लोग होंगे इधर उधर कोई, लेकिन over to you सैफान। जी फरिया, मैं उस वक्त हारून शेख साहब से यही पूछना चाहता क्योंकि अभी जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है फरिया, समझ में ये नहीं आ रहा कि अब टाइम बचा कितना है हुकूमत के पास इन एक्चुअल रिफॉर्म्स करने के लिए। मतलब हम बातें तो कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, टाइम बचा ही नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट के पास कि वो कोई रिफॉर्म्स कर सके। और यही बात जो फिश रेटिंग के हवाले से शहबाज साहब कह रहे थे, सैफान इसके लिए जी शहबाज साहब है ही नहीं टाइम, किधर है अब रिफॉर्म्स का कोई? हुकूमत पार्लियामेंट को आपने इररिलेवेंट का शहबाज साहब के इररिलेवेंट हो गई है पार्लियामेंट इस मौजूदा सूरत हाल में। ये पाकिस्तान रिफॉर्म करेगा कौन पहले? तो ये सीबीआर में रिफॉर्म होगी तो वो हमेशा के लिए होगी। ये गलत फहमी निकाल दे कि रिफॉर्म के लिए जब टाइम नहीं बचा, रिफॉर्म तो किसी वक्त भी हो सकती है। नहीं, लेकिन करेगा कौन शहबाज अली साहब? आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट इज इररिलेवेंट ना हो क्योंकि यहाँ पे कोई फाइनेंशियली अवर्स नहीं है कि वो चीजों को समझ सके। तो अगर मैं पावर में होऊंगा तो फिर काम करूंगा, पावर में नहीं होगा तो काम नहीं करूंगा। नहीं शहबाज साहब, लेकिन हारून साहब कह रहे हैं कि देखिए इसमें जो शब्बर कह रहे हैं कि रिफॉर्म तो एक कंटीन्यूअस इकोनॉमी ऑफ कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स ऐसी है कि अगर आप तारीख निकालें तो पहले 2 से 3 साल में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं। जो हुकूमत के आखिरी 2 साल होते हैं वो पॉपुलिज्म, शॉर्ट टर्म इलेक्शनरिंग की तरफ चले जाते हैं। और ये पाकिस्तान नहीं, ये बहुत सारे ममालिक में ये पैटर्न हम स्टडी करते हैं। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि आप, इसका मतलब एक तो ये है कि हुकूमत के पास होप नहीं है कि हम दोबारा पावर में आएंगे। देखिए ना, आपको कुछ सिम्ट तो बनानी है ना, अगर आपने स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस करनी है तो हमें कुछ सिम्ट के मुतल्लक पॉलिसीज देनी पड़ेंगी। ये जो शबरज़ैदी बात कर रहे हैं ये दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर एलीट अपने कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हैं तो उनके अंदर चेंज की डिजायर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि यूरोप के अंदर भी तो रेनेसा में ये कार्लाइल्स और सब लोग इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने कहा कि हमने यूरोप को रीबिल्ड करना है। सो एलीट्स जो थे दे डिसाइडेड कि हमने इस तरह नहीं, अब मुल्क को तब्दील करना है। ये मुल्क की ओनरशिप का सवाल है कि अगर आप यहाँ ओन करते हैं तो आप उसको तब्दील करने के लिए इकट्ठे बैठेंगे। आप एक दफा बाहर से आई हैं, मैं 3 दफा आ चुका हूँ। ठीक, आके जा चुके हैं? नहीं, जा नहीं चुका और आखिरी दफा अभी तक यहाँ हूँ। तो लोग आते हैं, एफर्ट करते रहेंगे, लेकिन उनके लिए स्पेस क्रिएट करना पॉलिटिकल एलीट का जिम्मा है और उनको सपोर्ट करना। तो ये जो चेंज का प्रोसेस है हमारी लाइफ टाइम के अंदर ममालिक ने अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड तक मूव की है। हमने चिली देखा है, हमने वियतनाम देखा है, हम अब कंबोडिया को देख रहे हैं। ये जो मिरेकल्स, अब ये नहीं है कि कोई 200 साल का प्रोसेस है, लेकिन उसको शुरू करने के लिए एक सिम्ट देनी पड़ेगी। लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो और तजर्बा हो, उनको आपको ना सिर्फ स्पेस देनी पड़ेगी बल्कि उनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। राइट। सो सैफान, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, वी हैव द लास्ट 2 मिनट्स। जी फरिया, बस मैं क्योंकि ये बड़ी अहम बात की है शहबाज अली साहब ने अभी, अगर वो सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू के, इन्होंने अभी कहा था कि स्पेकुलेटिव जो मामलात हैं, फिच रेटिंग का जिक्र कर रहे थे, 180 रुपए पे वो कह रहे थे पहुंच जाएगा। अच्छा, उसके जो उन्होंने रीजंस बताए थे वो सही कह रहे हैं, ये डिबेट ही नहीं हुए। उसमें एक रीजन उन्होंने बताया था कि अफगानिस्तान पैसा जा रहा है। मैं मलिक बोस्तान साहब का हवाला दे रहे थे, उनसे पूछा था कितना पैसा चला जाएगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान कितने, यानी अफगानियों के पास कितने पाकिस्तानी रुपए हैं कि वो डॉलर्स खरीद लेंगे, कितने मिलियन डॉलर्स होंगे, 100 मिलियन डॉलर्स होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे। फिच ने इस बुनियाद पे कह दिया, और ये एक रीजन था जिस बुनियाद पे उसने कह दिया कि अगले साल ये अपनी जो प्रेडिक्शन है उन्होंने 165 से बढ़ाकर 180 कर दी। अब ये, और इसी बुनियाद के ऊपर शायद मैं भी शुरू में ही कह रहा था कि इस स्पेकुलेटिव माहौल के अंदर जहां हर कोई इजी मनी ढूंढ रहा है, यानी हर कोई फरिया ये चाह रहा है कि प्लॉट की फाइल खरीद ले और उस प्लॉट की फाइल को डबल करके इस वक्त बेच दे, या वो चाह रहा है कि कहीं से वो स्टॉक मार्केट में कोई लूप होल नजर आए, कोई बिटकॉइन में लूप होल नजर आए, कहीं से वो एंटर हो, जल्दी से निकल जाए। एवरीवन वांट्स इजी मनी। अब ऐसी इकोनॉमी के अंदर हम किस तरह ये लेके चल सकते हैं? मैं एक बात कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि हारून कह रहे हैं कि रेनेसां में से तरक्की हुई थी, मगर रेनेसां उस वक्त आया था जब आपने पहले मजहब को साइड पे रख दिया था। मेरी बात याद। On this note, on this thought to ponder, we have to wrap it up. But gentlemen, thank you so much. बहुत अहम बातें हुई। यकीनन इसके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में हम एक और डिबेट भी रखेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी 8 बजे on my program. Until then, take care of yourself. बहुत शुक्रिया।